مسیح میں سب کو سلام۔ یہ ریوائول فائر ویڈیوز کی 8ویں قسط ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کا مواد ایک جگہ پر اکٹھا کرنا میرے خیال سے بہت مشکل تھا، کیونکہ اس نے میرے دل کو چھوا۔ جیسے ہی میں ماریا ووڈورتھ کی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں، ایک مسا کی شدت سے بھرپور غیر معمولی شخصیت کی حامل خاتون، جو جہاں کہیں بھی جاتی مافوق الفطرت عجائب اور معجزات رونما ہوتے۔ حالانکہ اس کی زندگی دکھوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں ہم اس کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں اور پھر ہم کلام کی طرف جائیں گے جو حقیقت میں ہمارے لیے ساحول کی ڈوری ہے، اور ان مشکل حالات پر بھی غور کریں گے جس سے وہ گزری، اور ہم ان حالات میں سے گزرنے کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے اندر الہی مسا کے ساتھ عجائب اور نشانات کی تحریک پائی جاتی ہے، جس کو پالوس رسول اعمال کی کتاب اس کے 19 باب میں غیر معمولی معجزات کہتے ہیں، جو کہ میرا ایمان ہے وہ آج کے لیے ہیں، اور میں ان سب باتوں اور ان حالات پر احتیاط سے غور کرنا چاہتا ہوں جن میں سے وہ گزری، تاکہ ہم جان سکیں کہ نہ صرف ان حالات سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیسے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تاکہ ہم روز اپنی صلیب اٹھا کر یسوع کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ بس ماریا کی لکھی ہوئی چند دلچسپ کتابیں ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ اصل حالت میں موجود ہیں، جب یہ 1916 میں لکھی گئیں۔ آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ الہی عجائب اور نشانات پر 1916 میں لکھی گئی ایک ڈائری ہے، جس میں ناقابل یقین معجزات کا ذکر ہے، جن میں سے کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ پھر اس نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام مارولز اینڈ میریکلز ہے۔ اس کتاب میں اس کی 45 سالہ خدمت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک اور کتاب آپ کو مل سکتی ہے جس کا نام ایکٹس آف دی ہولی گوسٹ ہے، جس میں ناقابل یقین گواہیاں اور ڈاکٹروں کے بیانات قلم بند ہیں۔ بہت سے معجزات کی تصدیق کی گئی جو اس کی خدمت کے وسیلہ سے ہوئے۔ وہ 1844 میں شدید غربت میں پیدا ہوئی۔ اس کا پس منظر بہت ہی ہولناک ہے۔ گو اس کا باپ ایک شرابی آدمی تھا، تو بھی وہ نجات پا گیا۔ وہ مر گیا جب اس کی بیٹی کی عمر صرف 10 سال تھی، اور اس نے ایسے خاندان میں پرورش پائی جہاں نشہ اور اس کے ساتھ دوسرے معاملات ہونا معمولی سی بات سمجھی جاتی تھی۔ بالآخر چھوٹی عمر میں ہی اس کی شادی ہو گئی، اور اس کے بہت سے بچے بھی تھے، جن میں سے 5 کا انتقال بھی ہو گیا جب وہ 16 سال سے چھوٹے ہی تھے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو چوٹ لگانے کے لیے یہ بات کافی ہے، لیکن جب اس کے چھوٹے بچوں میں سے ایک موت کے بہت قریب تھا اور اس پر آسمان کے مناظر ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، اور یہی وہ بات تھی جب ماریا نے اپنے آپ سے یہ بات کی اور اس نے عہد کر لیا کہ جو کچھ ماضی میں اس کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آسمان کی بادشاہی میں لے کر جائے گی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے 5 بچوں کو بھی وہاں جا کر دیکھے۔ وہ ایک خود تعلیم یافتہ خاتون تھی جو کہ شدید غربت میں مردوں کی حکومت میں رہتی تھی۔ ہم یہاں 1870 کے دور میں دیکھ رہے ہیں، جب وہ 20 سے 30 سال کی تھی، اگرچہ وہ 13 سال کی عمر میں ہی نجات پا گئی۔ یہ خدا کی طرف سے بلائے جانے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ مخالف عورتوں کے کسی بھی کام کرنے کے حق میں نہ تھے، اور اسے لڑنا پڑا، اور وہ باقاعدگی کے ساتھ خدا کے ساتھ وفادار رہی، اور وہ بار بار خدا سے پوچھتی، کیا یہ میں ہوں؟ کیا یہ میں ہی ہوں؟ اور اس نے اپنے گھر سے خدمت کا آغاز کیا، اور اس دن سے معجزات اور عجائب اس کی عبادات میں ظاہر ہونے لگے، اور اس نے 45 سے 50 سال تک خدمت کی۔ اس کے پاس 8,000 لوگوں کی گنجائش والا ایک خیمہ تھا، اور روزانہ ہزاروں لوگ کلام سنتے اور نجات پاتے تھے۔ میں آپ کو ان کہانیوں میں سے کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا کہ یہ عورت کن دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزر کر خدمت میں آئی۔ طنز اور نفرت کرنے والے لوگ اس کے مخالف کھڑے ہوتے اور اس کو ٹھٹھے کرتے، اور وہ حلیمی کے ساتھ انجیل کی منادی کرتی۔ اس نے مشکل ترین جگہوں پر جانا چن لیا۔ وہ ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہتی تھی جہاں ہر کوئی ہجوم اکٹھا کرنے کے لیے جاتا۔ وہ کہتی، مجھے ایسی جگہ بتاؤ جہاں کوئی نہیں جاتا، جہاں کسی کو نجات نہیں ملی۔ وہ ایسی جگہوں پر گئی جہاں بوڑھے لوگ مر رہے تھے، اور وہاں اس نے اس جگہ پر بیداری کو دیکھا۔ چنانچہ میں آپ کو کچھ کہانیاں بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم نے ویزلی کی زندگی پر غور کیا تھا، اور وہ چند ابتدائی بیداری لانے والے خدام جن کی عبادات میں خدا کی قدرت نازل ہوتی،
اور بالکل اسی طرح اس کی خدمت میں بھی ہوا، اور غالباً اس سے بھی زیادہ غیر معمولی۔ اور شروعات میں تو وہ خود یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتی۔ اس نے اپنی کتاب میں اپنی گواہی بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ایسا لگتا تھا کوئی اس جگہ پر آیا اور سب پر گولیاں چلا گیا اور سب زمین پر گر گئے۔ وہ کہتی جیسے وہ لوگ جنت اور دوزخ کے عذاب میں چلا رہے ہوں، اور وہ لوگ رحم کے لیے چلاتے اور کانپتے اور بے قابو ہو کر ایک جگہ منجمد ہو جاتے۔ اور کہا جاتا تھا کہ اس کی عبادت میں لوگ اپنے ہاتھ اٹھاتے اور عین اسی جگہ پر پیچھے کی طرف گر جاتے۔ جیسے ہی روح القدس ان پر نازل ہوتا وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے۔ اس نے بہت دفعہ دیکھا کہ لوگ آ کر اس پر طنز کرتے اور الزام لگاتے، اور وہ اکثر مسا کی حالت میں بے سدھ کھڑی ہوتی اور خدا کی قدرت جاری ہوتی، اور لوگ اپنی جگہ پر ساکت ہو جاتے جب وہ اسے طنز کر رہے ہوتے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ کیسے کچھ علاقوں میں لوگ الزام لگانے کے لیے انگلی اس کی طرف کرتے اور ہنستے اور طنز کرتے، اور اسی وقت خدا کا روح آتا اور وہ لوگ اپنی جگہ پر کئی گھنٹوں کے لیے قید ہو جاتے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ 2 گھنٹوں کے لیے نیچے گر جاتے۔ ایک عورت 8 دن مسا میں گری رہی، لیکن جب وہ اٹھی پاک روح کی آگ اس میں تھی، اور کہتے ہیں الینوائے انڈیانا میں اس کی عبادات کے وسیلہ سے اس غیر معمولی مسا میں رہتے ہوئے مبشرانہ خدمت کی پھوٹ پڑی۔ وہ اکثر نبوت کرتی اور اس کو اس میں کوئی شرم نہیں ہوتی جو وہ بولتی، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے اسے الزامات کی صورت میں بھاری قیمت چکانا پڑتی۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ لائسنس کے بغیر خدمت کرتی ہے۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ ڈاکٹر کے لائسنس کے بغیر شفا دیتی ہے۔ اخبارات نے اس کے خلاف لکھنا شروع کر دیا، لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور الزامات لگانے لگے۔ مذہبی روایت پسند اس سے نفرت کرتے تھے اور وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ کس طرح ہر عبادت میں یہ سوچ کر جاتی کہ کوئی مجھے قتل کر دے گا۔ در حقیقت وہ جانتی تھی کہ لوگ اس قدر اس سے نفرت کرنے لگ چکے ہیں کہ کسی عبادت میں یا عبادت میں جاتے ہوئے راستے میں وہ اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ اور ایک عبادت میں ایک آدمی جو کہ اس پر الزام لگانے کی غرض سے آیا تھا، ماریا نے نبوت کی کہ کوئی آدمی ابھی یہاں اسی وقت مرنے والا ہے، اپنے آپ کو خالی کر دیں۔ اور پھر آنسوؤں کے ساتھ اس نے بولا کہ میں سب سے التماس کرتی ہوں کہ سب اپنے دلوں کو مسیح کے آگے خالی کر دیں۔ اسی لمحے اس آدمی کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں اور زبان باہر آ گئی، اور وہ اسی جگہ پر مر گیا۔ اسی عبادت میں کچھ نوجوانوں نے نجات کے کلام کو قبول نہ کیا۔ آپ ان کہانیوں کو اس کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس نے ان لڑکوں سے درخواست کی کہ اب مسیح کے پاس لوٹ آؤ، اور انہوں نے اس سے کہا ہمیں کچھ دنوں کی مہلت دی جائے۔ 2 ایسے ہی واقعات رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک آدمی واپس بلایا گیا جو خون میں لت پت تھا۔ اس نے مسیح کی طرف اپنی پیٹھ کر دی تھی، اور وہ کچھ ہی لمحوں میں ریل کی پٹڑی کراس کرتے ہوئے ٹرین کے نیچے آ کر مر گیا۔ 2 دوسرے نوجوان جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کچھ دن اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک قریبی تالاب میں آئس سکیٹنگ کر رہے تھے۔ وہ برف کے نیچے تالاب میں گر گئے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ اس نے لوگوں سے حیرت انگیز نبوت کے وسیلہ سے التجا کی اور ان کو سین فرانسسکو میں 1906 میں آنے والے زلزلے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس نے آنسوؤں کے ساتھ لوگوں سے اپیل کی اور کہا کہ تباہی آنے والی ہے، خداوند آنے والا ہے، آپ لوگوں کو اپنا آپ تبدیل کرنے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس نے یہ سب آنسوؤں کے ساتھ کہا، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے اس کے لیے تیاری کرنے میں مشکل ہوئی، کیونکہ اس میں آنسوؤں کے ساتھ التجائیں تھیں۔ اور کچھ مہینوں کے بعد وہ اجاڑ اور تباہ کن سین فرانسسکو میں سے گزری جس میں زلزلہ آیا تھا۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ سب اس کی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ لوگوں کی موت کی ذمہ دار ہے۔ لیکن ہمارا دل اس نقصان کے لیے غم زدہ ہے کہ وہ لوگ یسوع کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں نہیں گئے۔ کچھ لوگ وہیں پر منجمد ہو گئے، کچھ لوگ اسی جگہ پر جب وہ الزام لگا رہے تھے ساکت ہو گئے۔ آپ ان خوفناک مناظر کو محسوس کریں تو آپ بھی کہیں گے اے خدا ہم پر رحم کر۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ میں بنیادی طور پر مبشرانہ دل رکھتا ہوں۔ میں خود ہزاروں عبادات کروا چکا ہوں،
جہاں کچھ لوگ الزام لگانے کے لیے آگے آتے ہیں، لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے بہترین کام کیا ہے، آپ نے خدا کے کلام کو پہنچایا ہے، لیکن لوگ اپنی پیٹھ خدا کی طرف کر کے چل دیتے ہیں، اور پھر آپ کا دل ڈوب جاتا ہے، اور پھر آپ سوچتے ہیں اے خدا، کیا مجھے اس سے بھی بہتر کچھ الگ کرنا چاہیے تھا؟ حتیٰ کہ ان عبادات میں اندھے دیکھتے، بہرے سنتے، لنگڑے چلتے ہیں، لیکن لوگ ہنس کر اپنی پیٹھ خدا کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے آگے کون ہے۔ جیسے ماریا کی زندگی میں یسوع خود اس کے آگے آگے چلتا تھا۔ چنانچہ میں چند لمحوں میں اس بات کی طرف جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں عورتوں کے اس وقت کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اکثر میں نے انڈیا اور پاکستان میں مشکل جگہوں پر کام کیا ہے، اور ہم نے ان مشکل جگہوں پر ہزاروں لوگوں کو نجات پاتے اور اپنا آپ یسوع کے آگے خالی کرتے دیکھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روح القدس سے معمور ہوئے، جہاں ہم نے بہت سے کروسڈز کھلی فضا میں اور درختوں کے نیچے عبادات کروائیں، جیلوں اور خیموں میں بھی منادی کی، اور ان مشکل جگہوں پر ہم گئے جہاں خدا چاہتا تھا کہ ہم جائیں۔ چنانچہ ہم اکثر عبادات میں ہجوم کو پسند کرتے ہیں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے جو ہمارے لیے ان تاریک اور مشکل جگہوں پر امید کی کرن لے کر گئے۔ وہ ان جگہوں پر گئے جہاں بدروحوں اور دوسرے مذاہب جو یسوع کے زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو بیماری اور نا امیدی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ ہمیں ایسی جگہوں پر جانا ہے، اور میرا ایمان ہے جیسے ہی ہم جائیں گے، عجائب اور معجزات ہمارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ اور ایک غیر معمولی شفا کا معجزہ جو کہ اس کی خدمت کے دوران ہوا، غالباً یہ سب سے زیادہ حیرت انگیز تھا۔ ایک 7 سال کا لڑکا جو کہ پیدائشی گنگا بہرا تھا اور چل نہیں سکتا تھا، اور اس کا دماغی توازن بھی درست نہیں تھا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بری حالت اور کیا ہوگی، لیکن خدا کی روح کے مسا کے اندر اس لڑکے نے چلنا شروع کر دیا اور کھیلنا اور بولنا شروع کر دیا، اور ساری جماعت کے سامنے کھیلنے لگا۔ اور کیا ہی حیرت انگیز معجزہ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج بھی ایسے معجزات ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ حتیٰ کہ ہمارے وہ دوست جو میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ الینوائے انڈیانا میں ایک عبادت کے دوران ایک واقعہ ہوا۔ ایک عورت عبادت میں مر گئی اور ماریا نے کہا ہم اسے واپس بلا لیں گے۔ اس نے کہا میں یسوع کے نام میں کہتی ہوں کہ واپس آ جا، اور وہ عورت زندگی میں واپس آ گئی۔ اور ایسے ہی کچھ میری اپنی خدمت کے دوران ہوا۔ جب یوکرائن میں ایک عبادت کے دوران ایک عورت مر گئی، اور میں خوش قسمتی سے مسیح کے جی اٹھنے اور اس کے خون کی قدرت پر کلام سنا رہا تھا، اور اس کی دوست نے اس کا ہاتھ پکڑا، خدا کی قدرت اس میں سے ہو کر گزری، اور کچھ ہی لمحوں میں اچھل کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سٹیج کی طرف بھاگنے لگی اور کہنے لگی میں مر چکی تھی لیکن اب میں زندہ ہوں۔ 1885 میں انڈیانا میں ایک واقعہ ہوا۔ میں یہ سب اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ان سب کے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہے جو اپنے اور دوسرے علاقوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1885 میں انڈیانا میں جب سب ایلڈر اس کے ساتھ باہم مل کر دعا کرتے تو 20 میل کے احاطے تک کاروباری لوگ اور گھروں میں رہنے والے سب سڑکوں اور کھیتوں میں نیچے زمین پر گر جاتے، اور روح القدس کی قدرت وہاں پر جنبش کرتی، اور لوگ توبہ کرتے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنا آپ یسوع کو دے دیتے، اور یہ سب اس کی خدمت کے آخری دنوں تک 20 میل کے احاطے تک 1912 میں ڈیلاس میں ہوتا رہا۔ ایک اور کتاب ہے جو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، جو کہ فریڈ بوسورتھ نے شفا پر لکھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فریڈ بوس کی ان دنوں بھرپور خدمت تھی، اور ماریا بھی وہاں تھی۔ ہزاروں لوگ ایک کے بعد ایک رات میں ملتے، وہ 5 مہینوں تک دن میں کچھ وقت کے لیے کلام سناتی، اور ایک بھی شخص کی خبر اخبار میں نہیں چھپی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن خدا دلچسپی رکھتا ہے، وہ روحوں کی نجات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ میں کچھ لمحوں کے لیے کلام کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی کر سکوں کہ اس کی زندگی بائبل کے اصولوں کے مطابق معمول پر نہیں تھی۔ ہم سب معمول کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے کیونکہ ہم میں سے ایک بڑی تعداد سمجھوتا کر چکی ہے۔
اور हम दर हकीकत इलाही कुदरत पर ईमान नहीं रखते, हम दर हकीकत गैर मामूली मोजज़ात पर ईमान नहीं रखते। यस्सु ने आज के लिए कहा, यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब, इनसे भी बड़े काम, और वो लाजर को पहले ही जिंदा कर चुका था, इनसे भी बड़े काम ये आज की कलीसिया में खिदमत का हिस्सा हैं। और मैं दुआ करना चाहता हूं कि खुदा हमें अपनी मफूकुल फिदरत कुदरत और नए रास्तों को खोलने के लिए जो हमने पहले कभी नहीं देखे उठा खड़ा करे। लेकिन मैं इसके बदले में इसकी कीमत से भी आपको खबरदार करना चाहता हूं। आए मेरे साथ कलाम को खोलें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह आसान रास्ता नहीं है, लेकिन जिस जगह खुदा हमें देखना चाहता है, एक मोजज़ात से भरपूर जलाली कलीसिया जिसमें नजात और शिफा मामूल का काम हो, मैं मुखालफत और फिर तहम्मुल के साथ इसको बर्दाश्त करने की तरफ देखता हूं। आप कलाम में देख सकते हैं कि किस तरह यस्सु को और उसके खानदान को मजहबी ओहदेदारान और रहनुमाओं की तरफ से शदीद मुज़ाहमत और नफरत का सामना करना पड़ा, हत्ता कि उन्होंने उसे मार भी डाला। और अगर हम उसके पैरोकार हैं तो तवक्को रखें कि हमसे भी नफरत की जाएगी, तवक्को रखें कि हम पर भी इल्जाम लगाए जाएंगे, तवक्को रखें कि हमें भी धोखा दिया जाएगा और झूठे इल्जामात लगाए जाएंगे जैसे पहले यस्सु पर लगाए गए। और अब मैं उसकी पैरवी कर रहा हूं। पौलुस रसूल दूसरे करंथियों उसके 11 बाब में इसके मुतालिक बात करते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको शायद याद हो कि अंजील की खातिर उसने बहुत दुख उठाए, उसको जेल में डाला गया, उसको कोड़े लगाए गए, बहरी जहाज की तबाही और डाकुओं के खतरों में पड़ा। यहूदी हवारी और झूठे ईमानदारों ने मुसलसल मौत की धमकियां भी दी। उसको अंजील की खातिर बहुत से दुखों और तकलीफों में से गुजरना पड़ा। लेकिन रोमियो 5 बाब उसकी 3 से 5 आयात में वो कहता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। हमें इस उम्मीद को लोगों तक लेकर जाना है, और फिर खुदा हमें पाक करने के लिए हम में काम करेगा। और बाज़ तकलीफ हमें पाक करने का एक अमल है। मुझे हमेशा अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में कार्लोस एनाकोंडिया की खिदमत ने हमेशा ही चैलेंज किया है। उसने मेरे लिए 90 की दहाई में दुआ की। उसने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया, और मैं उसकी इज्जत करता हूं कि जिस कुदरत और अख्तियार के साथ उसने मुझ पर हाथ रख के दुआ की, मैंने गैर मामूली मौजज़ात को देखना शुरू किया। लेकिन एक और बात भी है जिसकी वजह से मैं उसकी इज्जत करता हूं कि वो शख्स हलीम है। आप इस बात को समझें कि हम जिस कदर अपने आप को पस्त कर देंगे, खुदा उसी कदर हमें बुलंद करेगा। मेरा ईमान है कि मारिया ने भी अपनी जिंदगी हलीमी में गुजारी। बहुत से झूठे इल्जामात उस पर लगाए गए, लेकिन मैं जानता हूं और आपको बताता हूं कि वो आज किस मुकाम पर है, और मैं भी उसी की पैरवी कर रहा हूं। याकूब का आम खत उसका पहला बाब उसकी 2 से 4 आयात में वो बात करता है कि ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र हमारी जिंदगियों में कामलियत को लाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो जलाली कलीसिया हैं, जिसका मैं भी हिस्सा हूं, हम हल्के और गैर संजीदा हो चुके हैं। हम कहीं ना कहीं उस कामलियत की गहराई तक नहीं पहुंचे जिसकी हमें खिदमत करने की जरूरत है। हमें उस अख्तियार के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है जिससे खुदा का खौफ पैदा होता है, जैसे मारिया खुदा के दिए हुए इख्तियार के साथ कलाम करती और खुदा का खौफ छा जाता। मैंने पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 6 और 7 आयत में भी देखा, और मैं ये उनके लिए पढ़ना चाहूंगा जो सोचते हैं कि मैं कलाम मुकद्दस में से नहीं पढ़ता। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही ज्यादा बेशकीमत है, यस्सु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। ये मेरी दुआ है कि तारीफ और जलाल और इज्जत सिर्फ और सिर्फ यस्सु मसीह को मिलता रहे। ये मेरी दुआ है कि हमारी जिंदगियों में जो कुछ भी हम काम करते हैं, अगरचे हम कुछ अरसा के लिए दुख भी उठाएं, तब भी सारी इज्जत, तारीफ और जलाल सिर्फ और सिर्फ यस्सु मसीह को मिलता रहे। मैं खुदा के खौफ को किसी पुरसकून इलाके में खत्म होने देना नहीं चाहता, क्योंकि हम ऐसे लोगों की कहानियों पर गौर कर रहे हैं जो इबादत के दौरान मर गए, जिन लोगों ने तंज किया और लानती ठहरे और घर जाते हुए और रास्ते में ही मर गए। लेकिन जब मैं कलाम खुदा पर गौर करता हूं,
इमाल 5 बाब में हमें पतरस, हनन्या और सफीरा की कहानी मिलती है। इन दो लोगों के साथ क्या हुआ? हनन्या और सफीरा जमीन पर गिरकर मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपस में एका किया और खुदा को धोखा दिया और खुदा के रूह को आजमाया। दर हकीकत उन्होंने दिली तौर पर खुदा का तमस्खर उड़ाया और वो ये नहीं जानते थे कि खुदा कौन है। और लिखा है, उस दिन से सारी कलीसिया पर खुदा का खौफ छा गया। रसूलों के अमाल उसका 13 बाब में एक यहूदी जादूगर का जिक्र है जिसने पौलुस को हरासा करना चाहा। वो कुप्रस के रहने वालों में जानबूझकर बिगाड़ डालना चाहता था। वो मकार और शरारत से भरा हुआ था और खुदा की सीधी राहों को बिगाड़ने आया था। लेकिन क्या हुआ? जब पौलुस बोला, अंधेरा और खुदा का खौफ उस पर छा गया, वो अंधा हो गया। और लिखा है कि वहां सूबेदार ने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी। अमाल 19 बाब ये हवाला मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसमें पौलुस रसूल के वसीला से गैर मामूली मौजज़ात रोनमा हुए। सिकवा के बेटों की कहानी में उन्होंने खुदा की कुदरत और मसा को पौलुस से नकल करके इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन बुरी रूह ने उन्हें बुरी तरह मार भगाया। देखें, यही रूह की असल तहरीक होनी चाहिए, जिसमें कोई धोखा, फरेब और झूठ ना हो। यही हकीकत है। खुदा की कुदरत ही खुदा के खौफ को लाती है। उसी दिन से जब सिकवा के बेटों को बुरी रूह ने मारा, लिखा है कि ईमान लाने वालों ने अपने बुरे कामों का इकरार किया और उसी दिन से खुदा का कलाम कसरत से फैलने लगा। और मेरा ईमान है कि हम गैर मामूली सतह पर मोजज़ात को होता देखेंगे और इनकी वजह से हम पर इल्जामात भी लगाए जाएंगे। गलत किस्म के अल्फाज हमारे खिलाफ बोले जाएंगे, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि जैसे ही हम कुव्वत से भरपूर होकर जाएंगे, खुदा का खौफ छा जाएगा और वो लोग जो हम पर इख्तियार रखते हैं उनको चैलेंज करेगा। और ऐ खुदा, मैं दुआ करता हूं कि उन मौजज़ात के वसीला से निजात में पेशरफ्त हो। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं दुआ करना चाहता हूं। मेरे लिए दुआ करना मुश्किल है, लेकिन मुझे हकीकत में यह लगता है कि हमें इसी ईमान में कायम रहने की जरूरत है। मैंने इस बात का चुनाव तब किया जब मैं पहली दफा दूसरी अकवाम में खिदमत के लिए गया। मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वहां उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया और खैमों में जहां खुदा की कुदरत जोर से नाजिल हुई, लेकिन उन लोगों को इसकी कीमत चुकाना पड़ी। मैं उस कौम में बड़ी मुश्किल सूरत हाल में था। वो लोग अंजील के दुश्मन थे। कुछ महीने पहले ही मैं वहां से वापस आया हूं और आपको ये सब सुना रहा हूं, लेकिन मुझे भी इसकी कीमत अता करना पड़ी। ए खुदा, मैं दुआ करता हूं कि तेरा गैर मामूली मसा और कुव्वत और कुदरत उन सब पर ठहर जाए जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। ए बाप, मैं दुआ करता हूं कि कलीसियाओं में झूठे और दगाबाज सबके सब बेनकाब हो जाएं और सच्चाई का झंडा बुलंद किया जाए, ताकि उन कलीसियाओं में सारी इज्जत, तारीफ और जलाल सिर्फ और सिर्फ यस्सु के नाम को मिल जाए और उस जगह पर तेरी कुदरत और तेरा जलाल छाया रहे और हम ऐसे कामों को होता देखें जिनका हमने तसव्वुर किया है। हम ऐसे ही मौजज़ात को होते देखें जैसे मारिया की खिदमत में हुए। लेकिन ए खुदा, मैं तेरी इलाही हिफाजत को मांगता हूं। हमें हिकमत अता कर कि हमें कैसे जाना है, ऐसी हिकमत जो हमें बताए कि हमें कहां बोलना है और कहां चुप रहना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। ए खुदा, मैं तेरे पाक रूह की यकसोई को मांगता हूं। और हो सकता है हमारे पास उन दुखों और तकलीफों में से गुजरने की कहानियां और गवाहियां आए, जैसे कि हमारे पास ये एक गवाही है कि हजारों लोग यस्सु को जानने के लिए आए। खुदा आप सब सुनने वालों को बरकत दे। यस्सु के नाम में आमीन।